تو پھر کوئی اس کا ہاتھ ہی نہیں پکڑ سکتا، اتنا بڑا شاعر دنیا کا. لیکن قرآن کی ہر آیت میں 100 گرامر ہے. قرآن کی ہر آیت میں 100 گرامر ہے، 100 گرامر اس کی ہر آیت. یہ معجزہ ہے. آئیے پھر اور ایک معجزہ کیا ہے قرآن کا. آپ کسی فلم کا سانگ، کوئی غزل، کوئی اشعار 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار 5 بار 6 بار 7 بار 8 بار 10 بار 15 بار 30 بار 40 بار 50 بار 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے سنیں گے مسلسل توجہ کے ساتھ. اچانک آپ کا دل و دماغ اس سے اس کا جائے. کبھی کوئی آپ کے سامنے وہ گانا کیسٹ لگا دے یا سی ڈی لگا دے، اچانک بچے نکالو اپنے غزل، نکالو یہ گانے. آپ کا دل، آپ کا دماغ اس کو ایکسپٹ ہی نہیں کرتا. میرے 2 سال میں قسم کعبے کے رب کی، 20 سال 25 سال 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال کے آپ بچپنے سے 5 وقت سورہ فاتحہ سن رہے، کبھی آپ کا دل اس کا گیا؟ یہ معجزہ اس کتاب، یہ معجزہ اس کتاب. کبھی آپ کا دل اس کا نہیں جا سکتا. یہ معجزہ ہے. آئیے اور ایک معجزہ کیا ہے. رشیا جس کو USSR پہلے کہا جاتا تھا، اب سوویت یونین سے. اب جو رشیا، اس وقت جب لینن کے دور میں کمیونسٹ انقلاب آیا تو اس میں کچھ مسلم کنٹریز بھی آ گئے جس کے پاس ریلیجنس بک نکلتی، مذہبی بک، اس کو اس بک کے ساتھ گولی مار دیا. یعنی کسی کا قرآن نکلی تو قرآن کو پل کے گولی مار دیا جاتا تھا. اتنا ظلم کرے کہ نہ کسی کے پاس قرآن ہو سکتی نہ کوئی قرآن رکھ سکتا. لیکن جب دیوانی شعا رشیا ٹوٹا تو 7 مسلم ممالک بھی تھے. اس میں سے ایک ملک ہے، اس کا نام ہے قزاقستان، جو نیوکلیئر ویپن کا بہت بڑا مرکز ہے رشیا کا. قزاقستان، وہاں سے کچھ بچے ورلڈ کرک کمپٹیشن سے سلیکٹ ہو کر مکہ پہنچے. جب شیخ عبدالعزیز بن باز، ناصر الالبانی، یہ دونوں زندہ تھے. وہاں سے کچھ بچے پہنچے تو شیخ عبدالعزیز بن باز نے ایک قزاقستان کے بچوں کو قرآن دیا. تو بڑی حیرت سے وہ بچہ اس قرآن مجید کو دیکھنے لگا، بیٹھا کے اس کے ورق کو دیکھتے ہوئے. تو آپ کے ساتھیوں نے پوچھا اس قرآن کو بڑی حیرت سے کیوں دیکھ رہا ہے؟ اس قرآن کو بڑی حیرت سے کیوں دیکھ رہا ہے؟ کیا تو کبھی قرآن نہیں دیکھا؟ تو کہتا ہے میں کبھی قرآن دیکھا ہی نہیں. یہ قرآن اس شکل میں ہوتی ہے کبھی دیکھا ہی نہیں. تو ناصر البانی نے اور شیخ عبداللہ بن باز نے پوچھا اللہ کے بندے تو پھر حفاظ حافظ کیسے بنا جبکہ قرآن کبھی نہیں دیکھا؟ تو کہا میرا دادا، میرا پردادا، میرے باپ، میرے چچا، میرے تایا، میرے بڑے بھائی، یہ سب کچھ حافظ تھے. میں ان کو سن کر حفظ کر لیا. یہ موجودہ ہے اس کتاب. اب ریسنٹلی اعلان ہوا USS G0 گراؤنڈ 0 کے اوپر جو مسجد تعمیر کر رہے ہیں اس مسجد کو بندے نہیں دیں گے. کل صبح مسجد میں آگ لگا دی امریکہ کی. اعلان ہوا کہ 11 سپٹمبر کے دن ہم کیلیفورنیا کے چرچ میں قرآن جلائیں گے. قرآن چیلنج جلاؤ، جتنے چاہے قرآن جلانا چاہے. یہ قرآن کتابوں میں کاغذوں میں نہیں بلکہ بائی ہارٹ ہے، بائی ہارٹ. اور دنیا کی واحد کتاب ہے قرآن مجید جس کا حفظ کر سکتا ہے آدمی. ابھی آپ تراویح میں دیکھیں گے، ابھی آپ تہجد میں دیکھیں گے، ایک بچہ دیکھ کے نہیں پڑھے گا بلکہ بغیر دیکھے پڑھے گا. یہ ہے بائی ہارٹ. یہ وہ کتاب ہے جو دلوں میں پہنچا دی گئی، آسمانوں سے اتاری نبی کے قلب پر اور نبی کے قلب سے اس کے امتی کے دلوں میں اتار دی. یہ معجزہ ہے اس کتاب کا. یہ کتاب اس کے اپنے ورچوئل فارم میں موجود ہے. دنیا کی کوئی کتاب اس کے اپنے ورچوئل فارم میں موجود ہے. دنیا کی کوئی کتاب اس کے اپنے ورچوئل فارم میں نہیں. یہ صرف قرآن ہے جو اس کے اپنے ورچوئل فارم میں موجود ہے. میرے عزیز اور دوست صاحب، مشترین نے ہم لوگوں پہ حملے کرے. اس کے بعد اس ڈپلیکیٹ کاپی کو لے کر جس میں صرف سورہ مسلم سورہ ایمان لکھ دیا گیا تھا، باقی صورتیں تھی، شیخ عبداللہ بن باز اسی سائٹ کے اندر اس قرآن کو ٹیلی کر کے کہا یہ حق ہے اور یہ باطل ہے. عزیز اور دوست صاحب، اس کے بعد ایلیگیشنز کا دور چلتا رہا، الزاموں کا دور چلتا رہا. ڈاکٹر فادی کی کتاب The 500 Errors in the Quran یہ امریکہ کی سرزمین پر بہت ذرا بکنے لگی. اور وہاں کا دوسرا پریسٹ ہے، پریسٹ مانے ایکسپلین کرنے والا، سمجھانے والا، کرسچن
شریف کو بتانے والا ایسا ٹیچر ہے جو ایکسپلین کرتا ہے کرسچن کو. اس کا نام ہے ولیم کیمل, جو کئی چرچز کا ذمہ دار ہے اور کئی چرچز کا جو ہے فائنانشل سپورٹرس ہے. اس میں چیلنج کر کے امریکہ کے اندر مسلمانوں کو کہ میں ثابت کر دیتا ہوں یہ قرآن میں 500 غلطیاں میں ثابت کر دوں. اکنا اور اسنا دو آرگنائزیشن ہے امریکہ کے اندر مسلمانوں کی تنظیم ہے کہ لوگ پریشان ہو گئے, جبکہ قرآن کہہ رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں. اور یہاں پر ہم سے یہ کہا تھا کہ 500 غلطیاں. اب کیا پریشان ہو گئے, فوراً مدینہ یونیورسٹی کو کال کیا کہ ایسی ایسی بات چل رہی ہے. حضرت علی شیخ جو مدینہ کے گورنر ہے محمد عبد الوہاب کے بڑھ بول رہے ہیں, ان کے کچھ شاگردوں نے یہ کہا کہ آپ ہم سے مت بات کریے, بلکہ انڈیا کے اندر بامبے میں ایک ادارہ ہے IRF ہے, اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن, جس کا ذمہ دار ہے ڈاکٹر ذاکر نائک. ان سے آپ جو ہے بات کریں, ذاکر نائک سے بات کریں کہ ایسی ایسی بات ہوئی ذاکر نائک. اور پورے امریکہ میں چیلنج کر دیا گیا کہ یہ کتاب میں 500 غلطیاں. اب ہم کیا کریں؟ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا ولیم کیمل کو توبہ کر لیں یا پھر سے ڈیبیٹ کریں. تو ولیم کیمل نے کہا کہ میں توبہ تو نہیں کرتا ہوں, ذاکر نائک تم سے ڈیبیٹ کرتے ہیں, مناظرہ کرتا ہوں, آ جاؤ. تو اچھی بات ہے, بات طے ہوگی. اس ڈیبیٹ کا نام ہے جو ذاکر نائک نے ولیم کیمل سے کیا تھا, قرآن اینڈ بائبل ان دی لائٹ آف دی ماڈرن سائنس. قرآن اور بائبل روشنی میں آج کی جدید سائنس کی, اس ڈیبیٹ کا نام ہے. اور اس کا پورا خلاصہ پیس ٹی وی پر ایک پروگرام آتا ہے کراس فائر کیا, اس کے اندر ڈاکٹر ذاکر نائک اس ڈیبیٹ کا پورا خلاصہ کر کے بتایا ایسا ہوا تھا, ایسا ہوتا ہے ایسے حالات میں. تو میرے عزیز اور دوست, اب ڈیبیٹ طے ہو گیا. فلاں تاریخ فلاں دن کے دن کئی کیمرے فٹ کر دیں گے. ولیم کیمل 500 غلطیاں بول کر 50 لے کر آیا, 500 لے کر 50 لائے. ایک چھوٹا پروجیکٹر لگا کے کمپیوٹرز کے ذریعے سے, لیپ ٹاپ کے ذریعے سے اس پہ جو بتا رہا یہ ایگرولوجی کی یہ غلطی ہے, ماؤنٹ سسٹمز کی یہ غلطی ہے, یہ غلطی ہے, غلط ہو. تو ذاکر نائک نے کیا کہا تھا, ہم اس کی غلطیوں اس کے ڈاؤٹ کو دور کر دیں گے. اس کے بعد ہم بائبل کی کچھ غلطیاں بتائیں گے بوائز. وہ 500 گرام بائبل کے بوائز غلطیاں نہیں. ہم جب قرآن کی غلطیوں کو اس کے ڈاؤٹ کو جب دور کر دیں گے اور پھر بائبل کی غلطیوں کو ہم بتائیں گے, اگر وہ اس کا جواب نہیں دے گا تو وہ اس بات کا اعلان کرنا ہے کہ قرآن حق اور سچ ہے جس میں کوئی ترمیم کر نہیں سکتا. قرآن سچ اور حق ہے جس میں کوئی ترمیم نہیں کر سکتا. بائبل جھوٹی کتاب ہے, کئی مرتبہ بدلی گئی. تو اس نے کہا کہ اچھی بات ہے, چیلنج قبول کریے, ڈیبیٹ طے ہوگا. اب وہ 500 میں 50 لے کر آیا. ایک کے بعد ذاکر نائک نے اس کے تمام جو ہے ایلیگیشنز کو, اس کے تمام ڈاؤٹ کو اپنے دور کیا. جب ایلیگیشن دور ہو گئے, ڈاؤٹ دور ہو گئے, اس کے بعد ذاکر نائک نے بائبل کے 22 غلطیوں کی سب سے پہلی غلطی رہی. بائبل کے 2 ٹیسٹمنٹس, ان 2 صحیفے, صحیفے نام جدید, صحیفے نام قدیم, اولڈ ٹیسٹمنٹس اور نیو ٹیسٹمنٹ, 2 ٹیسٹمنٹس. تو صحیفے نام قدیم میں اولڈ ٹیسٹمنٹس کے اندر ایک چیپٹر ہے, اس کو عزایہ کہتے ہیں. جیسے ہمارے پاس سورہ بقرہ, سورہ نساء, سورہ مائدہ جیسے چیپٹرز ہیں, ویسے بائبل میں بھی ایک چیپٹر, اس کا نام ہے عزایہ. وہ چیپٹر کے 100 نمبر میں لکھا ہوا ہے حضرت عزیر علیہ السلام کا مینشن دا بائبل, مینشن دا بائبل لکھا ہوا ہے بائبل کے اندر. عزایہ چیپٹر کے اندر کیا لکھا ہوا ہے, حضرت عزیر علیہ السلام کا سگا بیٹا بابا سے 2 سال کا بڑا ہے. مینشن دا بائبل, بائبل میں لکھا ہوا ہے حضرت عزیر علیہ السلام کا سگا بیٹا بابا سے 2 سال کا بڑا. میں ابو بکر بن نقانی ابھی پیدا ہے, وہاں میرا بیٹا آ گیا. بات سمجھ میں کیا نہیں, شکیل صاحب ابھی پیدا نہیں ہوئے, عبدالعزیز صاحب آ گئے. سمجھ کے باہر ہے بات. mentioning the Bible his own son, ان کا اپنا سگا بیٹا بابا سے 2 سال کا بڑا ہے. کس پہ ایلیگیشن لگانے کے لیے آیا تھا؟ قرآن پہ. قرآن پہ الزامات لگانے آئے تھے, اللہ ان کی کتاب کو پکڑا کے بتا دیا.